شیر افضل مروت صاحب، آپ کہہ رہے تھے جناب میرے شو میں کچھ دن پہلے آئے تھے آپ نے کہا تھا جناب کہ 8 فروری سے کچھ نہیں بنے گا، کوئی یہاں پہ چینج نہیں آنے لگی، جب تک 5 لاکھ بندہ نہیں آئے گا اسلام آباد کی طرف اس وقت تک کوئی چینج نہیں آ سکتی۔ میں کلپ آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ دیکھیں، جس احتجاج نے رزلٹ دینا ہے وہ احتجاج وہ ہیں کہ 4-5 لاکھ لوگ اسلام آباد آئیں۔ وہ آتے نظر آتے ہیں جو سب آپ کو؟ اس وقت تو کوئی 500 بھی آ رہی ہے، بڑی بات۔ یہ بالکل میں نے کہا تھا، میں آج بھی اپنے بیان پہ قائم ہوں۔ اچھا، اور یہ 8 فروری کا جو احتجاج جو شکل انہوں نے دے دی ہے، 2 مہینے پہلے اس احتجاج کا اعلان ہوا، یعنی کہ 2 مہینے ضائع کیے، اور اس میں اتنا، یعنی اگر آپ نے شٹر ڈاؤن اور آپ نے پہیہ جام کرنی ہے، 1 ہفتے کی ٹائم دیتے نا، یعنی آپ نے ٹائم ضائع کرنا تھا، تو 2 مہینے کا ٹائم دیا۔ اس کے بعد جو ہے نہ کسی نے کوشش کی، نہ کوئی کاوش کی، نہ کوئی نکلا، نہ کوئی عہدیدار نکلے، نہ ایم این ایز نکلے، نہ سینیٹر، نہ پارلیمنٹیرین، اور جناب اب اللہ کے آسرے پہ چھوڑ دیا ہے کہ پاکستانی خود ہی پاکستان کو بند کریں گے۔ اچھا، اگر کسی کو، آپ کو یا کسی کو کیمرے کی نظر سے پی ٹی آئی کی کوئی کاوش نظر آئی ہے ملک بھر میں، کیونکہ پہیہ جام یا پورا ملک بند کرنا ہے، تو لہٰذا یہ جو ہے یہ، اور دوسری بات یہ ہے نا، یہ احتجاج اگر کامیاب بھی ہو جاتا تو اس احتجاج سے کیا حاصل ہوتا، اس کے نتائج کیا ہوتے؟ اس سے خان رہا ہوتا، اس سے آپ کو مینڈیٹ ریکور ملتا۔ پاکستان تحریک انصاف کو جس احتجاج کی ضرورت ہے نا، وہ احتجاج ہے احتجاجی تحریک، اور یہ ہوگی فیزز میں، اور اس کے لیے آپ نے گراؤنڈ بنانا ہے، آپ نے ذہن سازی کرنی ہے، آپ نے تبلیغیوں کی طرح لوگوں کے پاس جا کے تبلیغ کرنی ہے، آپ نے پمفلٹ تقسیم کرنے ہیں، اور اس کے بعد آپ نے آرگنائزیشنل آپ نے اپیریٹس دینا ہے، آپ نے لاجسٹکس دینی ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کے لیے مرحلہ وار یہ ہونا ہے، تبھی کہیں جا کے پاکستان تحریک انصاف یہ توقع کر سکتی ہیں کہ 4 سے 5 لاکھ لوگ نکلیں گے۔ جب تک یہ 4 سے 5 لاکھ لوگ نکالنے میں کامیاب نہیں ہوں گے، نکالنا اور ان کو اسلام آباد لانا، تو تب تک جو ہے کوئی بھی احتجاجی تحریک، چاہے اس کو کوئی نام دے، وہ کامیاب تصور نہیں ہوگی، اور اس کا نہ کوئی نتیجہ نکلے گا، نہ اس کا کوئی امپیکٹ خان کی رہائی یا پی ٹی آئی کے مستقبل کی سیاست پہ پڑے گا۔ اچھا مجھے ایک بات بتائیں، یہ کال جو ہے یہ چکزئی صاحب نے دی، علامہ صاحب نے دی، کیا یہ وجہ ہے کہ پی ٹی آئی والے جو اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں وہ جو ہے اس کو سپورٹ نہیں کر رہے، صرف اس وجہ سے کہ وہ باہر سے آئے ہوئے لوگ ہیں، چکزئی باہر سے آئے ہوئے ہیں، علامہ صاحب باہر سے آئے ہوئے ہیں، تو پی ٹی آئی کی تو جو وہاں پہ جو تھانے داری تھی وہ ختم ہو گئی ہے اس وجہ سے؟ میرا خیال ہے کہ یہ 8 فروری کی جو ہڑتال ہے نا، یہ اس ہڑتال کے ذریعے خان کو دھوکہ دینے کی کوشش ہو رہی ہے۔ اچھا، خان نے اس ہڑتال کا تو نہیں کہا تھا نا کہ جی آپ پیجام دیں، اور پیجام سب سے آسان قسم کی ہڑتال ہوتی ہے، گھر میں بیٹھ جاؤ، پی ٹی آئی نے گھر میں بیٹھنا ہے نا، کسی نے نکلنا تو ہے نہیں، اور لوگوں سے توقع رکھو نہ، انہوں نے کوئی ٹرانسپورٹر سے بات کی ہے، نہ یہ دکانداروں کے پاس گئے ہیں کہ شٹر ڈاؤن کریں، یا اور ویسے بھی اتوار کے دن رکھا ہے، شٹر ڈاؤن تو جزوی طور پر ہوتا ہی ہے، اور آفیسز بند ہوتے ہیں، اسکول بند ہوتے ہیں، تو پیجام بھی جزوی ہوتا ہے، شاید اسی کو جواز بنا کے دعویٰ کریں گے کہ یہ ہم نے بڑی کامیاب ہڑتال کی۔ میں عرض کروں نا، خان سے ملاقات کیوں کرنے نہیں دے رہے ہیں؟ بنیادی وجہ یہ ہے کہ خان نے بس پرس کرنی ہے کہ یہ کس طرح کی ہڑتال کی اسٹریٹجی ہے، اور یہ کیوں کر رہے ہو؟ 2 ماہ سے آپ نے یہی دن جو ہے ہڑتال کے لیے رکھا، اس سے تو بہتر یہ ہوتا کہ یہ کسی بھی جگہ پہ جلسہ کر لیتے، اور جلسے سے 2 ماہ میں آپ اپنی کارروائی اور کارکردگی دکھاتے، لوگوں کے پاس جاتے تاکہ زیادہ تعداد میں پاکستانیوں کو نکال لاتے، وہ بھی نہیں کیا۔ نہیں آؤ، میں یہ گزارش کروں گا، اس میں اب 8 فروری کے اس ہڑتال میں چکزئی صاحب یا علامہ صاحب کا کوئی اتنا زیادہ رول نہیں ہے، یہ تو پی ٹی آئی کا جو ہے پروگرام ہے، جس کو پھر انہوں نے چاروں ناچار جو ہیں تحریک تحفظ نے پاکستان کا پلیٹ فارم فراہم کیا۔ اچھا، جو مطلب کہ یہ کوئی اس میں یہ گڑبڑ نہیں ہے کہ چکزئی صاحب نے کہا ہے تو پی ٹی آئی والے ساتھ نہیں چلنا چاہتے، یا کوئی علامہ صاحب نے ساتھ کہا ہے تو اس لیے نہیں چلنا چاہتے؟ دیکھیے، چکزئی صاحب اور مولانا صاحب دونوں جو ہیں نا، وہ بڑے سیاسی بصیرت کے لوگ ہیں، اور ان کی ایک عادت ہے کہ وہ جب ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھ گئے تو وہ خود ہی ڈرائیونگ کرنا چاہیں گے، ٹھیک، وہ یہ نہیں مانیں گے کہ جناب کوئی ان کو راستہ سمجھائیں یا ان کے منہ میں بات ڈالیں۔ ٹھیک، اس دن آپ نے دیکھا نا، چکزئی صاحب کے پاس یہ سب گئے کہ جی آپ ہماری فیس سیونگ کریں، اور یہ جو خان کی آنکھ کا ایشو بنا تھا،
اس نے کہا فیس سیونگ کروں گا لیکن میرے ساتھ سب بیٹھیں گے. تو سب کو بٹھا کے ایک ویڈیو پیغام دیا اور پہلے ہی فکرے میں جو ان کا بیانیہ تھا اس کو اڑا کے رکھ دیا. اس نے کہا کیا یہ آپ لوگوں نے جو ہے پروپیگنڈا کر دیا خان کی صحت پہ, کوئی ایسی سنجیدہ ایشوز نہیں ہے. تو لہٰذا اچھا صاحب کرے گا وہی جو اس کو جائز نظر آئے گا. وہ نہ جو سوشل میڈیا کی پرواہ کرے گا اور نہ یہ ان لوگوں کی بیانیے کو تقویت دے گا. وہ کرے گا جو اس کی دانست میں خان کے لیے یا پی ٹی آئی کے لیے جو ہے اس میں کوئی بہتری ہوگی, چاہے وہ مذاکرات کا ٹیبل پہ وہ جلسہ ہو یا جلوس ہو, اس کو کوئی ڈکٹیشن نہ دے. اچھا یہ کہاں تک بات درست ہے کہ 8 فروری کی ہڑتال کامیاب اگر ہو جاتی ہے تو پھر تو اس وقت جو بیٹھے ہوئے چیف منسٹر کے پی کے وہ سروائیو کر جائیں گے, اگر نہیں ہوتی تو پھر جناب گنڈا پور جو ہے ان کو ریپلیس کر سکتے ہیں دوبارہ. از دیر اے پاسبلٹی؟ دیکھیے چیف منسٹر نے یہی ٹائم گین کیا ہے 2 ماہ کا وقفہ دے کے, جبکہ انہوں نے تو چیف منسٹر بنتی 24 نومبر کا اعلان کیا تھا. اچھا کہ میں 24 نومبر کو اسلام آباد آؤں گا. اچھا تو وہ ادھر تو نہیں آئے, لاہور چلے گئے, کراچی چلے گئے, ذرا تھوڑی سی مصروفیت ہو گئی. اور اس کے بعد یہ 8 فروری جو تھا اس کے لیے 2 ماہ کا ٹائم دیا. میں آپ کو ایک عرض کروں نا, یہ ابھی جو ایپیکس کمیٹی کا اعلامیہ آیا, وزیر اعظم سے ملاقات ہوئی, یہی کام جب علی امین کرتا تھا تو اس کی ٹرولنگ ہوتی تھی, جبکہ یہ بیسیکلی منصب کی ضروریات ہوتی ہے. اور ویسے بھی سیاست اپنی جگہ, لیکن دہشت گردی کی اس جنگ میں ہم کس طرح ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف رکھ سکتے ہیں جبکہ وہ ہم سب کو مار رہے ہیں. تو لہٰذا 8 فروری کی ہڑتال جو ہے, ایک تو اس کی کامیابی کا تو کوئی پیمانہ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ مجھے بتائیں نا, آپ 8 فروری کی ہڑتال کی کامیابی کو آپ کس طرح جانچیں گے؟ ٹھیک ہے, آئی گاٹ یور پوائنٹ, سمجھ آ رہی ہے. آپ جانچ ہی نہیں سکتے ہیں. آپ زیادہ سے زیادہ جو ہے کے پی میں کہیں پہ سڑک جو ہے اس پہ پیجام ہو سکتا ہے, لیکن پورے پاکستان میں خصوصاً پنجاب اور سندھ میں کچھ بھی ہوتا ہوا مجھے نظر نہیں آ رہا ہے. حتیٰ کہ انہوں نے جو مشل بردار جلوس کا کہا ہے نا, وہ بھی ادھر نہیں ہوں گے, وہ بھی شاید صرف پشاور میں ہو, اچھا یا مردان میں ہو زیادہ زیادہ, یا کوارڈ میں ہو جائے. اچھا اچھا اچھا. سو پھر یہ جو بات چل رہی ہے کہ اس کے بعد گنڈا پور کو دوبارہ لایا جا سکتا ہے چیف منسٹر, اس میں کتنی صداقت ہے, پاسبلٹیز کتنی ہے؟ پاسبلٹی بہت زیادہ ہے. بہت زیادہ ہے. تو کیا عمران خان دوبارہ ان کو کہیں گے کہ جناب آپ ٹیک اوور کریں, کیا ہاؤ ول اٹ ورک؟ دیکھیے میرا خیال یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف موجودہ وقت میں تو ڈائریکشن لیس ہے, کسی کو سمجھ ہی نہیں آ رہا ہے کہ کرنا کیا ہے, کس طرح کرنا ہے. جو تباہی ہو گئی, جو نقصان ہو گیا, جو جاڑو پھر گیا وہ تو پھر گیا. اب ریکوری جو ہے کس طرح ممکن ہے, یہ یا تو پی ٹی آئی نے خود ڈیسائیڈ کرنا ہے, کیونکہ جن لوگوں نے وزیر اعلیٰ کو ہٹوایا ہے وہ لوگ ابھی تک پی ٹی آئی کے معاملات پہ بیٹھے ہوئے ہیں. اور میرا خیال ہے 2 سے 3 ماہ مزید ٹائم لے گا خان کو یہ احساس ہونے میں کہ جی ان تک رسائی تمام غلط لوگوں کی تھی, کیونکہ 1.5 سال سے خان کی برداشت بھی جواب دے گئی ہوگی. سارے فیصلے انہوں نے کرائے ہیں, سارے فیصلے غلط. تو لہٰذا خان جو ہے جلدی اپنے لیے سیاسی مشیر تبدیل کرے گا. وہ کون ہو سکتا ہے؟ وہ وہی ہو سکتے ہیں جو این اس گروپ کا کمپلیٹ انٹائی تھیسز ہو, بالکل جو مخالف ہوں گے. اس پریزنٹ جو ایگزسٹنگ گروپ ہے پی ٹی آئی کا, اس کے ٹوٹل مخالف ہو. اچھا, وہ تو آپ ہیں. میں بھی ہو سکتا ہوں. ہاں, میں بھی تو آپ ہیں, کیونکہ میں نے اور میرے ساتھ دیگر پارلیمنٹیرینز نے 9 مئی کے بعد پی ٹی آئی کی کیمپین بڑی سکسیسفلی چلائی ہے. جب یہ لوگ نہیں تھے, انڈر گراؤنڈ تھے, یا ان کی خان تک رسائی نہیں تھی, ہم نے اس وقت نتائج دیے نا خان کو, جو وہ کہتا تھا جس طرح وہ چاہتے تھے ہم کر کے دیتے تھے. اور جب سے یہ لوگ آئے ہیں جو خان چاہتا ہے اس کا الٹ ہوتا ہے. لہٰذا اور پھر انہوں نے جناب نہ کہ صرف یہ کیا کہ قبضہ جمانے کے چکر میں انہوں نے لوگوں کو گرانا شروع کیا, بلکہ پارٹی کی جی ہے اوپر نیچے تل پٹی کر دیا. سوشل میڈیا کا جو ہے کنٹرول سنبھال لیا. یہ ساری چیزیں فکس ہونی ہے, کریکٹ ہونی ہے. سو آپ کے ساتھ کون کون ہو گیا؟ ان کو نکال کے باقی سارے لوگ ہیں. مطلب کہ اس میں فواد چودھری ہو سکتے ہیں, ساری پی ٹی آئی ہوگی ماں سوائے یہ 2-3 لوگوں کے. وہ کون کون سے دو؟ بس چھوڑیں جی, وہی ساری دنیا کو معلوم ہے, آپ کو مجھے معلوم نہیں معلوم نا, میں ذرا تھوڑا سا
تھوڑا سا اب دیکھیے، بغلول ہوں. مجھے کل ہی گور صاحب نے کہا ہے کہ اب لوگوں کے نام چینل پہ نہ لے، تو میں اس کا احترام کرتے ہوئے اب مزید اتنے بول گئے، وہ بھی بول گئے، میں بھی بول گیا، اور جواب دیتے دیتے کہ اب اچھا نہیں لگتا ہے ہر وقت اپنی مطلب ہے کہ ویسے گور صاحب کو 2 منٹ کے لیے یاد نہ رکھیں نا، آپ ویسے بتا دیں، آپ سمجھے وہ آپ کی یادداشت میں سے. سلمان اکرم راجہ کا نام لے لیتا ہوں، اینڈ پارٹی. اور اینڈ پارٹی، سلمان اکرم راجہ اینڈ پارٹی، مطلب ان کے ساتھ 2-3 اور بندے تھے. وہ جب سائیڈ ہوں گے، ٹھکانے لگیں گے سیاسی طور پہ، ان سے جان خان چھڑائے گا تو پھر وہ لوگ ریوائیو کریں گے. لیکن صرف یہ نہیں ہوگا، ان تمام لوگوں کی اکھاڑ پچھاڑ ہوگی جو ان کی وجہ سے یا ان کے توفیل عہدوں پہ براجمان ہوئے ہیں.